بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پانڈر۔ کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہ میں نے کیسے ٹور کی۔ تو یہ چونکہ 1980s کی بات ہے تو اس وقت جو ہے ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جو یہاں سے جاتا تھا مغربی ممالک میں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہ وزٹ کر کے آتا تھا، پھر وہ کہانیاں بتاتا رہتا۔ تو آج کل اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اور گوگل کر سکتے ہیں آپ، ویڈیو بھی ہے، ایڈ بھی لوگوں نے دی ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ جانا اور وہ جو ہے دیکھنا اور ان چیزوں کے بارے میں بیان کرنا وہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی اگر میں کہیں پہ گیا ہوں ان ممالک میں تو میں نے وہاں سے کیا سیکھا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی یو کے کی یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن ہے، وہاں سے میں نے کیا سیکھا جب یہ 1983 میں وہاں پہ گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہاں پہ ہمارا جب میڈ ٹرم ہوا تو ہمارے پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے ہمیں آنسر بک دی اور اس کے بعد کویسچن پیپر دیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو جب پیپر ختم ہوا کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو وہ آ گئے اور انہوں نے آنسر بکس جو تھیں وہ واپس لے لیں۔ تو مقصد کہنا یہ ہے کہ نہ کسی نے نقل کی اور نہ ہی کسی نے دوسرے سے نقل کروائی، اور انویجیلیشن بھی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے شیشے وغیرہ میں سے دیکھتے رہے ہوں لیکن ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ وہ فزیکلی انویجیلیشن نہیں تھی۔ اس کے بعد ہمارے جو ہے یہ یونین کے جو الیکشنز ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ جی جو یہ بیلٹ باکسز تھے اور بیلٹ پیپر تھے اور جو باکسز تھے وہ وہاں پہ لائبریری میں انہوں نے لائبریری کے کونے کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے بعد جو ڈائننگ ہال ہے وہاں پہ رکھ دیے۔ تو جو اسٹوڈنٹ جاتے تھے وہ اپنا جو پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہوتا تھا جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہوتا تھا اس کے سامنے ٹک کر دیتے تھے، اور ٹک کرنے کے بعد وہ جو آپ کو بیلٹ پیپر ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیتے تھے بیلٹ باکس میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر نہیں تھا، کوئی دوسرا جو سپروائزر یہ وہ اس طرح نہیں تھے، تو انہوں نے مطلب ہے یہ طریقہ جو اختیار کیا تھا۔ تو اس سے آپ جو بھی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ نکال لیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ کچھ یونیورسٹی میں کچھ کام ہونے والے تھے، یہ سول ورکس جو ہیں جو کہ ٹاؤن ہال میں انہوں نے کرنے تھے میئر نے۔ تو وہاں پہ ہوا کہ جی اچھا ٹھیک ہے 10-12 بسیں لگ گئیں اور انہوں نے کہا جی آج ہم جائیں گے ٹاؤن ہال اور وہاں پہ جا کے تو اپنی جو ہے نا یہ ڈیمانڈز جو ہیں ان کو دیں گے۔ تو ہم سارے لڑکے جو تھے وہ کوئی 10 بسیں تھی، ہر ایک میں 40-40 50-50 آتے تھے۔ وہ بیٹھ گئے ٹاؤن ہال میں گئے، پریزیڈنٹ نے وہاں پہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ اندر سے ایک افسر آیا، اس نے وہ چیزیں تھمائیں اور اس نے وہ چیزیں ان سے وصول کیں، اور پریزیڈنٹ نے تھوڑی سی اسپیچ کی اور اپنا اس نے بتایا کہ جی یہ ہے اور اس طریقے سے جو ہمارا یہ یونیورسٹی میں یہ چیز ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ نہ کوئی نعرے بازی ہوئی نہ کوئی بات ہوئی، اور دس واز یو کین سے ڈیمانڈ یا پروٹیسٹ۔ سو اس سے جو بھی آپ مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ نکال لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار ہمیں کوئی بڑی نوکری کرنی چاہیے لیکن ڈگنیٹی آف ورک جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ڈگنیٹی آف ورک یہ ہے کہ جی آپ اپنے جو کیپیبلٹی ہے، جو آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق کام کریں، نہ یہ کہ جی کام آپ ایک کر سکتے ہیں، آپ کی کیپیبلٹی ایک ہی ہے لیکن آپ جو ہے وہ دوسرا کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو۔ تو کام جو ہے وہ بڑا ایک چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر کام جو ہے وہ بڑا ہے پرووائڈڈ کہ آپ میں اس کو کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہو۔ تو وہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، غالباً ڈاکٹر اختر ان کا نام تھا، تو وہ وہیں پہ تھے، انہیں پرماننٹ مطلب وہاں پہ رہتے تھے اور وہ مطلب پڑھاتے بھی تھے۔ تو وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ جی ان کا جو بیٹا ہے اس کو او لیول اس نے کیا ہے، اور اس کو انہوں نے ایز اے کارپینٹر جو ہے، کیونکہ اس کی سکل جو ہے کارپینٹری میں بہت اچھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ہی کین بی اے گڈ کارپینٹر۔ تو وہ بڑے خوش تھے اور سیٹسفائیڈ تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھیں کہ جی وہاں پہ ہم نے کیا سیکھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ان کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں دیں کہ جی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، والسلام۔